یہ میرا کرتا اتار لے ابا جی، آپ جب گھر واپس لوٹیں گے میری ماں آپ سے پوچھے گی میرا اسماعیل کدھر ہے؟ میں نے نغمے کو گوڈی دینی ہے، میں روزہ کیسے رکھوں؟ آپ حکم کریں ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، ہم کریں۔ علی اٹھا کے دے دو۔ حضرت علی وہ روٹی اٹھاتے ہیں، دوسرے دن پہ دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے تو افطاری کے وقت بھی گھروں میں دودھ بھی ہوتا ہے، دہی بھی ہوتی ہے، روٹی بھی ہوتی ہے، آٹا بھی ہوتا ہے، انڈے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ یہ کہتا ہے اچھا چلے کر لینا، کہتا ہے مجھے مرنے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھ لینے۔ طاقتور ہے لیکن اللہ نے اس کو ایسا پابند کیا ہے، وہ انسانوں کے لیے ہی نکلتا ہے، انسانوں کے لیے غروب ہوتا ہے۔ ہم چاند تک پہنچ نہیں سکتے، چاند طاقتور ہے انسانوں سے، لیکن اللہ انسانوں کے لیے چاند کو نکالتا ہے، انسانوں کے لیے سورج کو لاتا ہے۔ سورج نہ نکلے تو اندھیرا ہی اندھیرا رہے، نہ فصلیں پکیں، نہ پھل اگیں، نہ زمین کی پہچان ہو۔ اور اگر رات ہی رات رہے تو پھر ہم کاروبار زندگی کیسے چلائیں گے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ ایک ہی ہستی کی وجہ سے ہوا ہے، جس کو میرا رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک۔ میرے حبیب، ہم نے چاند ستاروں کو، زمین کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، حیوانات کو، نباتات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اگر وجود بخشا ہے تو وجہ آپ تھے۔ ہم نے آپ کو بھیجنا تھا، اس لیے ہم نے آدم کو بھی نبی بنایا، شیس علیہ السلام کو بھی نبوت دی، ابراہیم کو بھی خلیل بنا کے نبوت دی، پھر اسماعیل کے گرے پہ چھری چلائی، پھر کبھی اسحاق کو ہم نے نبوت دی، کبھی یعقوب کو رلایا، کبھی یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا، کبھی یوسف کو کنویں کے اندھیرے میں ڈالا گیا۔ میرے نبی سارے نبیوں کے پیچھے آپ ہی تھے۔ انہوں نے بھی جو حدیث پڑھی ظفر صدیق صاحب نے، اس حدیث کا اگلا حصہ یہ تھا، اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک اعلان ہو رہا ہے کہ ان کو مشرق میں بھی لے جاؤ، مغرب میں بھی لے جاؤ، شمال میں بھی لے جاؤ، جنوب میں بھی لے جاؤ، کائنات کے ذرے ذرے کو بتاؤ کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے تمہیں وجود ملا ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے تم آج عالم ہو، آج حافظ ہو، آج انسان ہو۔ یہ نہ آنا ہوتا تو نہ کائنات ہوتی، نہ کائنات کے رنگ و بو ہوتے، نہ پھول ہوتا، نہ پھول کی رنگت ہوتی، نہ پھول ہوتا، نہ پھول کی خوشبو ہوتی، نہ زمین کو پھیلاؤ ملتا، نہ پہاڑوں کو بلندی ملتی، نہ دریا کو روانی ملتی، نہ سورج کو تپش ملتی، نہ چاند کو حسن ملتا، نہ ستارے جگمگاتے، نہ رات کا اندھیرا آتا، نہ دن کی روشنی آتی، نہ پھول میں خوشبو آتی، نہ بلبل کے نغمے مہکتے، نہ زمین سبزے سے گل کھلاتی، نہ ہی بہار آتی، نہ ہی خزاں آتی۔ میرے نبی یہ آپ اللہ بتا رہے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کو بتاؤ کہ یہ تمہیں اس لیے وجود ملا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجنا تھا، اس نبی کی وجہ سے تمہیں وجود ملا، اور ہمیں یہ جو شان ملی ہے یہ بھی اس نبی کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ اللہ اگر ہمیں چاہتا تو جانور بنا دیتا، کسی بھینس کا بچہ بنا دیتا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اگر ہمیں وجود ملا ہے تو صدقہ کن کا ہے؟ میرے نبی کا ہے، ہمارے نبی کا ہے۔ تو جتنا بڑا ہمارا مقام ہے اتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گھر کے سربراہ کو فکر ہوتا ہے کہ میں نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے، میں نے گھر کا سامان لے کر آنا ہے۔ آپ کے بچے کو تو فکر نہیں نہ ہوتی کہ ابھی بل آئے گا، ابھی آٹا لے کر آنا ہے، ابھی میں نے گھی لے کر آنا ہے۔ یہ ذمہ داری کس کو ہوتی ہے؟ گھر کے سربراہ کو ہوتی ہے۔ غمی خوشی میں جانا کس میں ہوتا ہے؟ گھر کے سربراہ میں جانا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان تو یہ تو گیند بلا کھیلتے ہیں، یہ تو گلی ڈنڈا کہتے ہیں، انہیں کیا پتا ہمارے گھر میں آج شام کو کیا ہونا ہے، انہیں تو پکی پکائی روٹی ملنی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بڑی، ہماری پہچان بڑی، ہمارا عہدہ بڑا تو ہماری ذمہ داری بھی بڑھ گئی۔ اب عہدہ کیا بڑا ہے کہ میری اور آپ کی نسبت جا کر کہاں ملی ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ، میری نسبت مکہ کے ساتھ، میری نسبت مدینہ کے ساتھ، میری نسبت اس نبی کے ساتھ جا کر جڑی ہے کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، نبیوں نے دعائیں کی، نبیوں نے دعائیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی تھی۔
تو اللہ نے ہمیں بن دعا کے بن مانگے انسان بنایا اور انسان بنا کے اپنے نبی کا امتی بنایا۔ تو اب ہماری نسبت بڑھ گئی، نسبت بڑھی تو ذمہ داری بھی بڑھ گئی۔ تو ہمارے نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے، ان کی وجہ سے کائنات کے ساتھ ساتھ ہمیں وجود ملا ہے۔ میرے بھائیوں، سیرت اپنانے کے لیے، سیرت زندگی میں لانے کی چیز ہے، اپنی عملی زندگی میں اس کو اختیار کرنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح محبت اور عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے۔ اور ہم اپنائیں گے تو مقام ملے گا، نہیں اپنائیں گے تو کیا مقام ملے گا؟ ابھی یہ بات فرما رہے تھے، اللہ کے نبی کو مانا بلال حبشی نے، تو اللہ نے کتنا مقام دیا، وہ زمین پہ چلتے ہیں، ان کی آہٹ آسمان پہ سنائی دے رہی ہے۔ یا ہماری طاقت یہ ہے کہ آپ کے پاس سگنل نہیں آتے، اب ہم بات موبائل ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکتے۔ کیا مقام ہوگا اس ہستی کا کہ وہ مدینہ کی دھرتی پہ چلتے ہیں اور ان کی زمین، ان کے چلنے کی آواز نے 7 آسمانوں کے سینوں کو پھاڑ کے اللہ کے عرش پہ آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اور میرے نبی فرشتوں کی مقدس ترین جماعت کے مقدس ترین فرشتے سے پوچھ رہے ہیں یہ آہٹ کس کی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، غلامی کا تو گلے میں ڈالیں گے تو اللہ نکھارتے جائیں گے، نکھارتے جائیں گے، سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، رستے کھلتے جائیں گے۔ ایک بات کرنی ہے، جب تک میں آپ غلامی رسول میں نہیں آ جاتے عملی طور پہ کام نہیں بنے گا۔ کام اس کا بنا ہے جنہوں نے مانا ہے، کام اس کا بنا ہے جنہوں نے لبیک کہا ہے، کام اس کا بنا ہے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کے نبی کی ہر بات کو مانا۔ پھر اللہ نے فرشتے اتارے، پھر اللہ خود ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے امام دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، نہ بارش جب پڑتی ہے تو رکتی نہیں، جب چاہیے ہوتی تب آتی نہیں، جب گرمی چاہیے تو سردی آ جاتی ہے، جب سردی چاہیے تو گرمی آ جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ ہمارا تعلق کمزور ہو چکا ہے، تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، اگر تم مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو تو پہلے میرے حبیب کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، میں تمہارا ہوتا جاؤں گا۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسی کی تھی، صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چلے، آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چلے۔ غزوہ بدر پہ جا رہے، وہ صحابہ 313 ہیں اور یہ نہیں پتا کہ آگے لڑائی ہونے والی ہے۔ ابھی جب مدینہ سے نکلے تو 313 کے پاس 2 گھوڑے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس اونٹ ہیں اور لڑنے کے لیے چند تلواریں، چند نیزے، لڑنے کے لیے سامان بھی کوئی نہیں۔ مدینہ شریف سے باہر جب نکلے تو بتانے والے نے بتایا یا رسول اللہ آگے ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اور جنگ کتنی ہونے والی ہے؟ وہ 1000 ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے نیزے ہیں، اپنے اوپر وار روکنے کے لیے ڈھالے ہیں۔ یا رسول اللہ کھانے کے لیے وہ اونٹ ذبح کریں گے، وہ جانور ذبح کریں گے، ان کے پاس ان کی داد دینے کے لیے 7 عورتیں بھی ہیں۔ 1000 کا لشکر جو مسلح ہے اسلحے کے ساتھ، یہ 313 ہیں جنہوں کے پاس بظاہر کچھ نہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، ہم آپ پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جو حکم کریں گے ہماری گردنیں جھک جائیں گی۔ تو میرے نبی کسی کو زبردستی نماز نہیں پڑھاتے تھے، زبردستی کام نہیں کرواتے تھے۔ جب میرے نبی کو اطلاع پہنچ رہی یا رسول اللہ وہ اتنے، ہم اتنے، ان کے پاس یہ، ہمارے پاس یہ، تو میرے نبی نے کہا بھائی رک جاؤ، یہ 313 کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کون ہیں؟ یہ ماننے والے ہیں، یہ ماننے والے ہیں۔ ان کی پیشانی صبح و شام مسجد میں جھک رہی ہے، ان کے اعضاء وضو سے دھل رہے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں لیکن روزہ نہیں چھوڑتے، یہ فاقے سے روزہ رکھتے ہیں، یہ فاقے سے افطار بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بہانہ نہیں کرتے کہ میں نے گندم کی کٹائی کرنی ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں نے نغمے کو گوڑی دینی ہے میں روزہ کیسے رکھوں۔ وہ کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا سورج تو دوسری جانب سے نکل سکتا ہے۔ میرے نبی پوچھ رہے 313 کو کھڑا کر کے بتاؤ کیا کرنا ہے،
کیا کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ جو فرمائیں گے ہم کریں گے، ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، لڑنے کو تیار ہیں، مرنے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ مولا علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ میرے نبی پھر پوچھ رہے ہیں بھائی مشورہ دو۔ کیوں پوچھا جا رہا تھا؟ آپ مدینے والوں سے سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا چاہت ہے، ان کی کیا غرض ہے۔ یہ مہاجر تھے، مکہ سے آئے تھے، یہ تو سب کچھ چھوڑ کے پہلے ہی آ چکے تھے، لڑنے والے مدینہ والے تھے۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں کون، کیا کرو گے، تم کیا کہتے ہو؟ تو مقداد کھڑے ہوئے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے صحابی، مدینہ والے انصار، انہوں نے کمال بات کی۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آمنا بک وبایعناک وصدقناک، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اور اللہ کے نبی ہم نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو آپ آسمان سے دین لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ یا رسول اللہ ہماری گردنیں آپ کے آگے جھک گئیں، اب آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ بڑھے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون کا لشکر چڑھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جا کر لڑے اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ جنگ جیت جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ مقداد میرے نبی کے صحابی یہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم ویسے نہیں کریں گے، بل تقولو، اللہ کے نبی ہم تو یوں کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا نحن معكما نقاتلون، اے اللہ کے نبی آپ چلیں، آپ کا رب چلے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے۔ اے اللہ کے نبی آپ کی طرف کوئی نیزہ آئے گا، کوئی تلوار آئے گی، کوئی تیر آئے گا، پہلے وہ ہمارا سینہ چاک کرے گا، پھر وہ آپ تک پہنچے گا۔ مدینہ والوں کا بچہ بھی آپ کے آگے اللہ کے نبی ذبح ہو جائے گا، آپ حکم کریں ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اے اللہ کے نبی حکم کریں ہمارا مال آپ پہ قربان، ہماری اولادیں آپ پہ قربان، ہماری جانیں آپ پہ قربان، آپ حکم کریں ہم کر کے غمان تک لڑتے لڑتے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ جذبہ ہے کہ اللہ کی مدد مجبور ہو رہی ہے آنے کے لیے۔ مقداد کی یہ تقریر سنی، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ کہ جن کے پاس نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ گھوڑا، نہ کھانے کو کھانا، نہ پینے کو پانی، اور جذبہ کیا ہے، اور جذبہ کیا؟ میرے نبی مسکرائے اور آپ نے فرمایا ہاں میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی اور آ کر رہے گی۔ میرے بھائیوں پھر وہ لشکر نکلا 313 کا، جو بغیر اسلحے کے ہے، جو بغیر کھانے پینے کے ہے، جو بغیر سواریوں کے ہے۔ 1000 کے مقابلے میں جب یہ 313 لڑے، جب یہ 313 کھڑے ہوئے، پھر ان کے جذبے پہ، پھر ان کی اطاعت پہ، پھر ان کے ماننے پہ اللہ ایسا راضی ہوا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں میرے نبی میں آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بدر کے میدان میں اتاروں گا۔ پھر فرشتے اترے اور صحابہ نے دیکھا کہ وہ ابھی یوں اشارہ کرتے تھے کہ کافروں کی گردنیں کٹ 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 کے گرتی جا رہی تھی۔ آپ سے یہ سوال ہے فرشتے کیوں اترے تھے؟ کیوں اترے تھے؟ معلوم اس نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، آج بھی گردوں سے قطار اندر قطار۔ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں، ہماری تو مسجد فجر پہ آپ کو ویران ملیں گی، جمعے والے دن مسجد بھری ہو، فجر پہ 4-5 بابے ہوں، یہ نوجوان ساری رات موبائلوں میں فلمیں دیکھیں، ساری رات یہ گانے سنیں، دن بھر یہ لڑکیوں سے باتیں کریں، کسی کی عزت محفوظ نہ ہو۔ میرے گھر میں سود کے پیسے آئیں، میں سود پہ موٹر سائیکل لے کے آؤں، میں سود پہ کھاد لے کر آؤں، میری زمین کو پانی چوری کا لگے، میں لوگوں کے حق دباتا پھروں، نہ میں بہنوں کا حق دوں، نہ
نہ میں اپنی بھائی کو حق دوں، نہ میری نگاہ سے پڑوسی کی بیٹی محفوظ ہو، نہ محلے کی ماں بہن بیٹی محفوظ ہو۔ کہاں سے میرے بھائیوں، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد اعمال کے ساتھ جڑی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے نبی کی اتباع کیا ہے؟ ماننے میں ہے۔ جب تک نہیں مانیں گے نہیں مدد اترے گی۔ میرے نبی کے صحابی ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طائف گئے، یہ سفر کرتے رہتے تھے، تاجر تھے، یہ طائف سے واپس مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، سامان سفر لادا ہوا ہے۔ راستے میں ایک بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے بٹھا دو، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ تو وہ تاجر بھی گھوڑے میں پیچھے بیٹھ، تاجر کے ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بٹھایا، وہ گھوڑے میں پیچھے بیٹھ گیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر آگے گھوڑا چلایا تو وہ کہنے لگا یار میرا ادھر گھر ہے، اب مجھے تھوڑا سا اتار دے، میں معذور ہوں، چل نہیں سکتا، یا میرے درد ہے، یا میں بیمار ہوں، تو بہانہ کیا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ جو تھے اتنے رحم دل ہوتے تھے کہ کسی کی آہ پہ وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ تھی تربیت، یہ تھی تربیت، یہ تھی تربیت۔ 3 دن سوالی در پہ آ رہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 دن گھر میں ایک ہی روٹی ہے کھانے کو، 3 دن دسترخوان لگاتے ہیں شام کی افطاری کے لیے، اور دروازے پہ سوالی آ کر سوال کرتا بھی کھانے کو کچھ دے دو، سیدنا علی کھانے کے لیے اٹھا کر وہ روٹی دے دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ بھی فاقے سے پانی سے روزہ افطار کرتی ہیں، مولا علی بھی پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ پھر وہ دن بھی فاقے میں گزر رہا، آگے پھر روزہ رکھنا ہے، نفلی روزے ہیں۔ اگلے دن جب شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو رات کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، صبح روزہ فاقے کے ساتھ رکھا۔ اگلے دن پھر جب افطاری میں بیٹھے، سیدنا علی کام کر کے آئے، ایک روٹی کا آٹا ملا، گھر میں روٹی بنائی، افطاری کا ٹائم ہوا، اور پھر دروازے پہ کوئی آ کر کہتا اللہ کے نام پہ دے دو۔ اب علی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، فاطمہ سیدنا علی کو دیکھتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں کہ ایک دن کے بھوکے ہیں، کیا کریں؟ علی اٹھا کے دے دو۔ حضرت علی وہ روٹی اٹھاتے ہیں، دوسرے دن پہ دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے تو افطاری کے وقت بھی گھروں میں دودھ بھی ہوتا ہے، دہی بھی ہوتی ہے، روٹی بھی ہوتی ہے، آٹا بھی ہوتا ہے، انڈے بھی ہوتے ہیں۔ جن کے گھروں میں فریج ہے، شہد بھی ہوتا ہے اور سالن بھی پڑا ہوتا ہے، پھر بھی ہم روزے نہ رکھیں، پھر بھی ہم افطاری نہ کریں۔ روزہ مشقت کا نام ہی ہوتا ہے، بے شک سردی میں ہو، بے شک گرمی میں ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، اور یہ سیدنا علی ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار کے باپ ہیں اور میرے نبی کے داماد ہیں۔ اور آپ نے دفعہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا ہے، اپنے سینے پہ رکھا اور فرمایا اما ترضا، اے علی تو اس بات پہ راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ مقام ہے، اتنی شان ہے۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھ لیا فاقے کے ساتھ، اور پھر دروازے پہ وہ سوالی آتا ہے، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ تیسرے دن بھی اپنے منہ کا نوالا اللہ کے نام پہ سوال کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ صحابہ میں اتنی تڑپ ہوتی تھی تو یہ ابو معلق انصاری بھی غم کے مارے اور اس کے غم کو اپنا غم سمجھتا تھا، میں اتار دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی ایسے موڑے پہاڑوں کا رستہ ہے، تو انہوں نے وہ جب نیچے مڑے دیکھا کہ آس پاس پہاڑ ہیں اور وہاں پہ ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں اور وہاں پہ اونٹ پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں پڑی جیسے جانوروں کی پڑی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ پہلے معصوم بنا ہوا تھا، اس نے ایک دم وہ تلوار نکالی، خنجر نکالا اور کہا نکالو سب کچھ۔ ان کا سارا مال لے لیا، پیسے درہم دینار سونے چاندی کے سکے لے لیے، تو کہا تمہیں ماروں گا بھی۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی فرمانے لگے کہ سب کچھ تو لوٹ لیا، مجھے تو چھوڑ دو، مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہا میرا تو کام یہ ہے، میں مہینے ہفتے میں ایک آدھ بندہ میرے ہاتھ آتا ہے، میں اسے ایسے ہی لے کر آتا ہوں، اسے قتل کر دیتا ہوں، مال لوٹ لیتا ہوں، میرے سر پہ چلتا رہتا ہے۔ اگر تمہیں چھوڑ دیا، تم جا کر مدینہ میں بتاؤ کہ لوگ میرا ٹھکانہ دیکھ لیں گے، میرے ہتھی کون آئے گا، لہذا تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ یہ کہتا ہے اچھا چلے
کر لینا کہتا ہے کیا مجھے مرنے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پیاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت ہمارے پاس نہیں آ سکتا، ہمارے پاس کیا اثر ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نبی کی ذات ہے، ٹوٹی پھوٹی نماز ہے، مگر نماز تو پڑھ لینے دو۔ اور تو ڈاکو کہنے لگا تم سے پہلے بھی بڑے لوگ یہاں پہ آئے، کسی نے کہا مجھے خود سے مانگ لینے دو، کسی نے کہا مجھے اپنے خدا سے مانگ لینے دو، تو بھی اپنا راجہ راضی کر لے۔ ہم پنجابی نے کہتے ہیں تو بھی نماز پڑھ لے، تیری نماز سے کیا ہوگا؟ وہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو آج تک مانگنا نہیں آیا، ہمیں تو آنسو بہانا نہیں آیا، ہمیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں آیا۔ ہم چودھریوں کے دروازے پہ 100 چکر کاٹ لیتے، اس در پہ ایک چکر بھی لگا لیتے، تو کبھی اپنا دکھ اللہ کے سامنے بھی بیان کیا کرو۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا انہوں نے سجدہ کیا۔ وہ کربلا کا میدان ہے، میرے نبی کا نواسہ سجدہ کر رہا ہے، یہ بدر کا میدان ہے، خود محسن انسانیت سجدہ کر کے اللہ سے مانگ کے مجھے آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارے کام اس چٹائی پہ بننے ہیں، اس در پہ بننے ہیں، پیشانی کو جھکانے میں بننے ہیں، اکڑنے میں نہیں بننے، اللہ کے سامنے جھکنے میں بننے ہیں۔ تو اس نے کہا 2 رکعت پڑھنے دو، میں نے کہا پڑھ لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھا دے، یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما ترید برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا پکار میں درد ہوگی، کیا اس پکار میں درد ہوگا؟ ہاں، اللہ بھی تب لیتا ہے جب بندہ درد سے پکارتا ہے۔ ہم کہتے تھے کہ اللہ میرے گناہوں تو جان چھڑا، اے دل چھے کہتے کہ اللہ تو ہی چھڑا، اسی کوئی نہیں چھڑنے۔ ایک بندہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے اندھا ہے، بات علماء سے سنی، اندھا ہے، کہہ رہا ہے اے کعبہ کے رب مجھے آنکھیں دے، آنکھیں دے، آنکھیں دے۔ ادھر سے حجاج ابن یوسف ایک گورنر تھا، بڑا ظالم تھا، مسلمان جو اس کے دل میں آتی تھی وہ کر دیتا تھا۔ وہ ایک دفعہ گزرا، یار صاحب دیکھتے ہیں کیسے لوگ وہاں پہ روتے ہیں بیت اللہ کے سامنے۔ اس نے دیکھا بڑا بندہ رو رہا ہے، بڑا رو رہا ہے، اس کے رونے میں تو اب تک اس کی مراد پوری ہو جانی چاہیے تھی، کیوں نہیں مل رہا؟ دوسری دفعہ گزرا، پھر ویسے رو گیا، تیسری دفعہ گزرا، اس نے بلاؤ، اسے بلایا کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میری اکھا کھولی کہ میں اس کعبے دے رب کو اکھا کے مانگ رہا ہوں۔ تو حجاج کہتا ہے یہاں پر بھی آگے تمہیں ابھی تک آنکھیں نہیں ملی؟ اب میرے طواف کے 3 چکر ہو چکے ہیں، طواف کے چکر کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ میرے 3 ہو چکے ہیں، 4 باقی ہیں۔ میرا طواف پورا ہونے تک اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئیں تو آنکھیں تو کیا تمہیں ملیں گے، میں تیری گردن کاٹوں۔ اور حجاج کو کہتے ہیں گردن کو کون پوچھنے والا ہے؟ اب اس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اب پھر وہ مانگ رہا ہے، درد سے مانگ رہا ہے، تڑپ کے مانگ رہا ہے، ڈر کے مانگ رہا ہے، خوف سے مانگ رہا ہے، اور مانگ کس سے رہا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو، اگر تم چوری کر بیٹھے ہو، اگر تم جھوٹ بول بیٹھے ہو، اگر تم زنا کر بیٹھے ہو، تم دنیا کا بڑے سے بڑا بھی گناہ کر بیٹھے ہو، ایک دفعہ میری چوکھٹ پہ آگے معافی مانگ لینا۔ معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں پہ پانی پھیر کے انہیں نیکیوں میں بدلنا تیرا کام ہے۔ اب اس کا مانگنا کیسا ہوگا مانگنا؟ تو حجاج کا 7واں چکر پورا نہیں ہوا تھا کہ اس اندھے کی اللہ نے آنکھیں اٹھا دی تھی۔ اور میرے بھائیوں، مانگنا سیکھ لیں، مانگنا سیکھ لیں۔ اب وہ معلق کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ارحم الراحمین، اور وہ کافر ڈاکو پیچھے دوڑ رہا ہے،
قتل کرنے کے لیے اس نے تلوار نکالی ہے اور اس سے کہہ رہا ہے جلدی نماز ختم کر میں تیرا کام کروں. تلوار نکال کے وار کرنے لگا. یہ اللہ کا نبی کا صحابی کہہ رہا ہے یا ارحم الراحمین، اور وہ تلوار نکال رہا. ادھر سے ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے اسکت لا تقتلہ، رک جیسے قتل نہ کری. اب وہ ڈاکو یہ کیا بات ہوئی؟ اس جگہ کا کسی کو پتہ نہیں، یہاں کسی کی مدد پہ کوئی آتا نہیں، اور اس کی مدد پہ کون آ رہا ہے جو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ رک جیسے قتل نہ کر. اس نے دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں. اس نے پھر تلوار نکالی. جیسے تلوار کے نکالنے کی آواز شرر سے آتی ہے تو میرے نبی کے صحابی کہہ رہے یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے، میری ذات پہ رحم کر دے، میرے حال پہ رحم کر دے. پھر آواز آ رہی ہے اسے قتل نہ کرنا. پھر وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہوگا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا. دوڑ کے آ رہے قتل کرنے کے لیے، اور وہ آخری بار آ کے بند کر کے کہہ رہے یا ارحم الراحمین، اور ایک دم ایک آہ نکلتی ہے. اور ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھولی، دیکھا وہ قتل ہونے والا، قتل کرنے والا قتل ہوا پڑا ہے، اور ایک گھوڑ سوار کھڑا ہے، گھوڑے کے اوپر ایک سوار، اور اس نے سیاہ امامہ باندھا ہوا ہے اور چہرے کو لپیٹا ہوا ہے، اور نیزہ ایک اس کے ہاتھ میں ہے. اور ابو معلق انصاری اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے، تو کون ہے جس کو میرے اللہ نے میری مدد کے لیے بھیج دیا؟ اور وہ کہہ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے گھوڑے والا، میں ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں، ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں، ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا جب تو نے اللہ کو پکارا یا ارحم الراحمین یا ودود یا ذل عرش المجید، اس کے الفاظ سنے حدیث کے. فرشتہ کہہ رہا ہے فقانت لابواب السماء قعقع، زمین آسمان کے ساتوں دروازے پہ ہلچل مچ گئی. قعقع یوں بجنے لگے دروازے، جیسے طوفان آتا ہے نا تو دروازہ ڈھیلا تو آپ اس میں یوں کھڑکھڑاتا ہے. وہ کہنے لگا آسمان کے دروازے بجنے لگے، ہاں کسی آشنا کی آواز ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پہنچو، میرا دوست کوئی پکار رہا ہے. اور میرے بھائیو اللہ آج بھی وہی ہے، کوئی 51 میں پکارے، 151 پکارو اللہ نو، اللہ دے فرشتے ویسے تمہاری مدد کو آئیں گے، اللہ ویسے تمہاری پکار کو سنے گا. تم میاں ٹاؤن میں پکارو، تم ہارون آباد میں پکارو، تم ہاکڑے پہ کھڑا ہو کر پکارو، تم ہاسپٹل میں پکارو، تم تھانے کچہری میں پکارو، اگر تعلق مضبوط ہے، اگر اس کے نبی کو ناراض نہیں کیا تو آج بھی دعائیں ایسے قبول ہوں گی. وہ آسمان کا فرشتہ کہہ رہا ہے جب تم نے پہلی بار کہا یا ارحم الراحمین، میں ساتویں آسمان پہ تھا، میرے اللہ نے کہا پہنچو میرے بندے کی فریاد پہ، پہنچو اس کی مدد کے لیے. جب تو نے دوسری بار پکارا میں چوتھے آسمان پہ تھا، جب تو نے تیسری بار پکارا تو میں تیری مدد کو یہاں پہ آ چکا ہوں. اور میرے اللہ نے یہ اعلان کیا ہے جو بھی مصیبت میں میرا بندہ مجھے ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ پکارے گا، میرا رب اس کی مدد کرنے کے لیے ایسے ہی آئے گا. سبحان اللہ. یا ودود یا ذل عرش المجید. تو میرے بھائیوں باتیں تو ہوتی رہیں گی، بہت باتیں ہیں، آخری بات یہ ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا واسطہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کی ذات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین. میں نے جو حدیث پڑھی میرے نبی نے فرمایا، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تو اس وقت سے اللہ کا نبی ہوں اور اس وقت سے خاتم النبیین ہوں کہ ابھی آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلا بھی نہیں بنایا تھا، مجھے نبوت بھی مل چکی تھی اور نبیوں کی سرداری بھی مل چکی تھی اور خاتم النبیین کا ٹائٹل بھی مل چکا تھا. پھر میرے نبی فرماتے میں تمہیں اپنی کیا بات سناؤں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں. ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ میرے نبی کے جد اعلیٰ، ہمارے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ بنایا اور وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کی، اے اللہ اس گھر کو قیامت تک آباد رکھنے کے لیے جو رسول بھیجنا ہے، جو نبی بھیجنا ہے، وہ میری نسل سے پیدا کیجیے گا. ابراہیم کی قربانی پہ اللہ اسے نواز رہے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کتنی دی؟ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا
خود اللہ کی خاطر آگ میں گئے، حضرت سارہ کو چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، حضرت ہاجر نے بھی تکلیفیں برداشت کی، سارے خاندان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تکلیفیں کاٹی ہیں۔ نوبت یہاں تک آئی کہ اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل ابراہیم ایک امتحان باقی ہے، وہ بیٹا جو تم نے رو رو کر 80 سال کی عمر تک مجھ سے مانگا میں نے تجھے عطا کیا، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، بیٹا 9 سال کا ہوتا ہے، رب العالمین اپنے خلیل کا امتحان لینے پہ آیا، کہا ابراہیم اب میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھ سے محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم تو اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے نہ سود کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ لوگوں کا حق دبانے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ حلال اور حرام کی پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کر لو، بے شک دنیا چلی جائے اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا نہیں، دنیا کو پا کے اگر اللہ کو ناراض کر لیا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، ذلت ہی ذلت ہے، پستی ہی پستی ہے۔ یہ دیکھو تمہارے نبی کی سنت کیا ہے، تمہارے نبی کی جد اعلیٰ کی سنت کا امتحان میں آ گئے، ابراہیم تو مجھے رکھنا چاہتا ہے یا بیٹے کو رکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہے میرے رب جو آپ کا حکم، تو اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کرو۔ پھر 8 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں، اپنی بیوی سے فرمایا میرے بیٹے کو تیار کرو، 8 سال کا بیٹا، قرآن کہتا ہے کہ بیٹا جب اتنا بڑا ہوا باپ کا دستے بازو بن سکتا تھا، باپ کا کام کاج میں ہاتھ بٹا سکتا تھا اور باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا تھا۔ اللہ نے امتحان لیا تو بیٹے کو تیار کیا، ساتھ جا رہے ہیں، کہا بیٹے کو ہاتھ پکڑا اور کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے ابا جی؟ خواب یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ جو بیٹا 8 سال کا ہے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابا جان آپ 8-9 سال بعد گھر واپس لوٹے ہیں، آپ کو چاہیے تھا آپ میرے لیے تحفے لے کر آتے۔ آپ میں پہلے لوگ میلوں پہ جاتے تھے، میلے سے واپس آتے برفی رنگ برنگی لے کر آتے، اونٹ گھوڑے لے کر آتے، ٹریکٹر ٹرالی لے کر آتے بچوں کے لیے، تو گھر اگر کو خالی ہاتھ آتا تو مائیں بھی ناراض ہوتی، بچے بھی ناراض ہوتے۔ تو یہ میرے اللہ کا خلیل ہے اور ذبح ہونے والا اسماعیل ہے، اور بیٹا باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہاں میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ تمہیں اسماعیل کی سنت پیغام دے رہی ہے کہ باپ کے آگے کبھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ماں کے آگے کبھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ اگر باپ کا نافرمان ہو گیا پوری دنیا میں تو ذلت اٹھائے گا، اگر باپ کا نافرمان ہو گیا تو یہ دنیا دھتکار دے گی، تو دنیا میں ذلت و پستی میں چلا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اپنے رب کو راضی کرو، اگر جنت لینا چاہتے ہو تو ماں کو راضی کرو۔ میرے بھائیوں میں کس کس دکھ کو تمہارے سامنے بیان کروں، ایک ایک بات پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ میرا نوجوان باپ کو گالی دے رہا ہے، ماں کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے بتاتا ہوں یہ سپیکر میں آواز میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، نوجوان بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اپنی ماں کے آگے جھک جاؤ، اپنے باپ کے آگے گردن جھکا دو، اللہ تمہیں دنیا میں وہ عزتیں دے گا، دنیا میں تمہارے سر پہ اللہ وہ عزتوں کا صحرا سجائے گا کہ لوگ تمہیں کھڑے ہو کے سلوٹ کریں گے، لوگ تمہیں کھڑے ہو کے سلام کریں گے۔ یہ سنت اسماعیل ہے۔ اور بیٹے کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ابا جی آپ 8 سال بعد کو تحفہ لے کر آتے، آپ یہ چھری یہ خنجر یہ رسی لے کے مجھے باندھنے آ گئے ہیں، لیکن پیغام دینا تھا امت کو۔ بیٹا کہہ رہا بھائی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ پھر آسمان نے یہ منظر دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، اور مکہ کے پہاڑوں نے یہ منظر دیکھا، اور وادی مینا نے یہ منظر دیکھا، اور عرفہ کے میدان نے یہ منظر دیکھا کہ وہ بیٹا وہ باپ بوڑھا 92 سال کا، 92 سال کے بوڑھے سے مرغی زبانی ہوتی، اور یہ 92 سال کا بوڑھا باپ اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھری کو تیز کر رہا ہے، اور یہ 8-9 سال کا بچہ اللہ کو
راضی کرنے کے لیے نیچے لیٹا ہوا ہے. پھر آسمان نے یہ منظر دیکھا, فرشتوں کی چیخ و پکار پڑ رہی ہے کہ اللہ یہ کیا امتحان ہے, پھر تو اپنے نبی کا اتنا بڑا امتحان لے رہا. پوری زندگی وہ مانگتا رہا, رب حب لی من الصالحین, رب حب لی من الصالحین, اللہ بیٹا دے, اللہ بیٹا دے. اللہ تجھے بیٹا تو دے دیا, آج انہیں پورے کندھوں میں اتنا بڑا امتحان ڈال دیا, انہیں پورے ہاتھوں میں اتنا بڑا آزمائش ڈال دی کہ باپ سے کہا بیٹے کو ذبح کر. اب آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. اب آخری بات یہ ہے, بات میں لمبی ہو رہی ہے, ختم کرتا ہوں. اب بیٹا لیٹ رہا ہے, باپ چھری تیز کر رہا ہے, اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے, اے ابا جی مجھے آپ نے سیدھا نہیں لٹانا, الٹا لٹانا ہے, میرے ہاتھ بھی باندھ دیجئے, میرے پاؤں بھی باندھ دیجئے. کہ میرا کرتا اگلے ابا جی آپ جب گھر واپس لوٹے گی, میری ماں آپ سے پوچھے گی میرا اسماعیل کدھر ہے, میری اماں پوچھے گی اسماعیل کدھر ہے. تو ابا جی یہ میری قمیض, یہ میرا کرتا میری اماں کو دینا, جب میں کبھی اسے یاد آؤں گا تو اس کرتے کو اپنے سینے سے لگائے گی, اپنی آنکھوں سے لگائے گی, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی, میری یاد آئے گی. ابا جی آپ مجھے الٹا لٹائیے گا, اگر سیدھا لٹائیں گے آپ کی نگاہیں میرے چہرے پہ پڑے گی, آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے. یہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو باندھا, پھر الٹا لٹایا, پھر چھری کو تیز کیا اور بالوں سے پکڑا اور چھری کو چلایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. چھری کاٹ نہیں رہی, یہ اللہ کے خلیل ہے. یہ جوش میں اتنے آئے کہ چھری کو دیکھنے کیوں نہیں کاٹتی, فوراً چھری کو رگڑتے ہیں, پتھر پہ تیز کرتے ہیں, پھر کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی, فرشتے بھی رو رہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. فرشتوں کو کیا پتہ کہ آگے کیا ماجرا بننے والا ہے, کون سی سنت زندہ ہونے والی ہے, کیا اللہ یہاں سے نئی کہانی شروع کرنے والا ہے. ابراہیم کی دعا اسماعیل کی نسل سے چلنے والی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری تیز کی, اب میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. میرا اللہ کہہ رہا ہے جبریل دوڑ, بھاگا بھاگا جا, میرا خلیل مجھے راضی کرنے کے لیے اتنے جوش میں ہے, اتنے جوش میں ہے کہ آج وہ اپنے دل کا ٹکڑا, اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھی کاٹنے کے لیے تیار ہے. چھری چلتی ہے, ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں, چھری تو چلتی ہے لیکن اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا جاتا. پھر میرے نبی, میرے خلیل, میرے اللہ کے خلیل دعا کرتے ہیں, اے اللہ میں نے آپ کے سارے امتحانوں میں پاس ہو چکا ہوں, اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے جو پیغمبر کو بھیجنا ہے, جو نبی آپ نے بھیجنا ہے, وہ میری نسل سے بھیجیے گا. تو میرے نبی پھر اس نسل سے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں وہ سنیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن حبیسہ بن سلامان بن عوض بن غوث بن قموال بن عبی بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحل بن ماخی بن عیفی بن عبقد بن عبید بن عبدالوار بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیسن بن زیشان بن اقنار بن قیدار بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل و بن سیدنا ابراہیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ آپ کو آباد رکھے, آپ کو شاد رکھے. ختم نبوت کانفرنس کے سارے آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے انشاءاللہ. ٹائم تھوڑا تھا, اگلی محفل میں زندگی رہی تو جو میں نے ابھی اشارے کیے ہیں ان پہ پھر 10-20 منٹ گفتگو کریں گے. اب آخر میں ایک ہی بات ہے, ہم میرے بھائی اللہ سے توبہ کریں. نہ میں پاک ہوں, نہ ان میں سے کوئی بیٹھا کہہ سکتا کہ ساڑھے کو گناہ نہیں ہویا. اسی سارے گناہاں نے پتلے, گناہ میں ڈبے ہوئے. میرے بھائی اس اللہ کی ذات سے کبھی بھی امید نہ چھوڑے, کبھی بھی امید نہ چھوڑے. یا عبادی اللہ دینہ والی آیت میں ایک گھنٹہ گفتگو کروں گا, پھر کبھی اتفاق ہوا یہاں پہ آنے کا. اللہ تعالیٰ قاری مولانا قاری محمد احمد صاحب کو
اور بھائی سمر نواز چودھری صاحب کو، اور اسی طرح حاجی ریاض صاحب کو، اور جتنے بھی آپ سارے بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اور اللہ آپ کی مسجد کو ایسے ہی آباد رکھے۔ ہم توبہ کر لیں، اگر ابھی توبہ کر کے اٹھیں گے، اس رب کی رحمت کی ذات کی قسم ہے، اس کے وعدے کے مطابق، میرے نبی کے فرمان کے مطابق سچی توبہ کی، تو جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے نا، ہمارے دل میں ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں، اور راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ ہوئے منزل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن